دیہڑی پر ستارہ اترا. بڑا اصرار تھا, بار بار پیغام تھا, سیدہ کے رشتہ آ رہا تھا. 3 بڑے رشتے آئے نامور لوگوں کے. ایک نے تو پیسوں کا ذکر کر دیا کہ میرے پاس پیسہ اتنا ہے. تو جب سیدہ کو تک یہ آواز پہنچی, یہ بات پہنچی کہ یہ رشتہ لانے والا نام ہے, میں ضروری نہیں سمجھ رہا نام لینا جی, جب سیدہ کے کان تک یہ آواز پہنچی حضرت تک کہ وہ پیسے کی بات کر رہا ہے, تو حضرت نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مٹھی بھر کے خاک اٹھائی. تب بلا تشبیہ مٹھی بھر کے خاک اٹھائی سیدہ نے اور اسے فضا میں اچھالا, فضا میں چھوڑا. وہ ذرات نہیں پھیل رہے تھے, ہیرے جواہرات پھیل رہے تھے. فرمان لگے یہ ہمیں پیسوں کا بتاتا ہے. ہم ارادہ کریں تو مٹی پیسہ بن جائے, ہم ارادہ کریں تو یہ سونا چاندی بن جائے. اس جی صلوات پر محمد و آل محمد. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ کا عقد امر الہی ہے, یہ اللہ کا امر ہے, اللہ جس سے چاہے گا میری فاطمہ کا عقد ہوگا. پھر وہی آئی ہے میرے نبی نے, کہہ دو کہ جس جگہ ستارہ اترے گا وہی فاطمہ کا شوہر ہوگا, اسی کا رشتہ فاطمہ کے ساتھ ہوگا. تو جب آسمان سے, سورہ نجم کے اندر پورا واقعہ ہے, جب آسمان سے ستارہ اترا تو اترتے ہوئے ستارے کو سیدہ دیکھ رہی تھیں, اور جب تک ستارہ زمین پر نہیں آ گیا بی بی نے اللہ اکبر کہا. بس جتنی مرتبہ اللہ اکبر جناب زہرا نے فرمایا اور ستارہ اترا, وہاں بی بی نے اپنی تسبیح بدلی اور الحمدللہ کہنا شروع کیا. جتنی دیر ستارہ زمین پہ رکا رہا سیدہ الحمدللہ کہتی رہی, اور جب ستارہ واپس جانے لگا تو سیدہ سبحان اللہ کہنے لگے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. صلوات پر محمد و آل محمد. یعنی تسبیح حضرت زہرا کا بڑا گہرا تعلق ہے عقد مولا علی اور جناب زہرا کے ساتھ. تسبیح جناب زہرا ذکر کثیر ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور میرے بزرگ تو جانتے ہیں, میں ان بچوں کو ایک اور شرعی مسئلہ بتا دوں. نماز واجب کے بعد تسبیح جناب زہرا کی فضیلت, جیسے ہی نماز مکمل ہوئی فوراً جناب زہرا کی تسبیح پڑھنی ہے. ہمارے اس علاقے کے اندر ایک رائج بات ہے جسے بہتر ہونا چاہیے, یعنی کچھ اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. جب نماز جماعت ہمارے یہاں ختم ہوتی ہے تو ہم دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اپنے نمازی پاس بیٹھے ہوئے نمازی سے مصافحہ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد صلوات کی آیت پڑھی جاتی ہے, اور پھر ہم صلوات اور نعرہ لگانے کے بعد تسبیح زہرا, تسبیح سیدہ زہرا, تسبیح حبیبی فاطمہ پڑھتے ہیں. حکم کچھ اور ہے. حکم یہ ہے کہ یہاں نماز مکمل ہوئی, تم نے تکبیرات کہیں, دائیں بائیں بھی نہ دیکھو, پہلے تسبیح اٹھاؤ, پہلے تسبیح جناب زہرا پڑھو. جب تسبیح زہرا پڑھ لو تو مصافحہ کر کے بتاؤ کہ اب نماز سے باہر آئے ہو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے, لیکن آپ عرب دنیا میں چلے جائیں, جو ہمارے بھائی قطر, بحرین, عمان, عرب علاقوں کے اندر رہے ہیں, ان کو ذرا ریکال ہوگا, ان کو ذرا یاد آ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہاں والے لوگ, عراق والے لوگ تسبیح پڑھے بغیر مصافحہ نہیں کرتے, تسبیح پڑھ کر پھر مصافحہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنی دیر بھی نہ ہو جائے اس عبادت میں, نماز کے ساتھ تسبیح جناب زہرا کا تعلق اتنا گہرا ہے, بلا فاصلہ تسبیح پڑھی جائے. ایک جملہ ہدیہ کروں, ذکر اللہ کا ہے مگر بطفیل فاطمہ زہرا. یعنی ہم, اب میرا کبھی کبھی حالت میری خراب ہو رہی ہوتی ہے جب کوئی بی بی کے ساتھ کسی کا مقایسہ کرتا ہے. بی بی کے ساتھ کسی کا کیا مقایسہ ہے جی, سیدہ کے برابر کون ہے؟ کہاں جا رہے ہو کسی اور پر سوچنے کے لیے؟ جب ان کی بات ہو تو ان کی کرنا,
جب سیدہ کی بات ختم ہو جائے تو ان کی کرنا. سیدہ کی بات کے ساتھ کسی اور کی کیا بات جی. جس کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جائیں, ہاتھوں کا بوسہ دیں, اپنی جگہ بٹھائیں, جسے دیکھ کر کہتے ہوں کہ میں فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں. نبی جسے دیکھ کر حوصلہ پائیں, نبی جن کی وجہ سے اللہ کا پیغام پہنچانے میں طاقت پائیں, وہ جناب زہرا.